اوپر اٹھو، اے ابو تراب اوپر اٹھو، اے مٹی کے باپ، آپ اپنا دستے مبارک مولا کائنات کی پشت پر پھیر رہے ہیں، مٹی جاڑ رہے ہیں اور پیار سے کہہ رہے ہیں ابو تراب اوپر اٹھو، اے ابو تراب اوپر اٹھو۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جتنا لطف مجھے ابو تراب میں آتا ہے اتنا علی میں نہیں۔ جب کوئی صحابہ ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ مزہ آتا ہے جب مصطفیٰ نے کہا، تو آپ علی کے نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ابو تراب کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا نام فاطمہ بنت اسد بن خاشب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ وہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت فرمائی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں یہ اس کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت تو مسجد میں ہے شہادت، کیا دل ربا علی ہے، کیا دل ربا علی۔ اس علی کی شان کیا ہوگی جس کی پیدائش کعبے میں ہو رہی ہے اور شہادت مسجد میں ہو رہی ہے۔ ارے جس کا سفر کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد تک ہو اس کے پاس نجس کیا لے کر جائے، پلیدی کہاں سے آئے گی؟ جو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 30 عام الفیل 13 رجب المرجب آپ کی پیدائش مبارکہ۔ الزوائد محرقہ میں امام علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ یہ ذرا غور سے سنیں، آج علی کا ذکر ہے، علی کا ذکر سننے کے لیے آپ جمع ہوئے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں کہ اسی حالت میں آپ کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ جو عورتوں کو اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں تو آپ کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ آپ پریشان ہیں کہ میں اس حالت میں کہاں جاؤں، کعبۃ اللہ کے اندر ہیں طواف کر رہی ہیں، وہ پریشان ہیں، میں قربان جاؤں علی تیری عظمت کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے دل میں یہ خیال آیا اور جب وہ پریشان ہوئی تو کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہو گئی، پھٹ گئی کعبۃ اللہ کی دیوار، اور آپ جو ہے اس کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے اور مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کعبے کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کی عظمت کا حال ہم کیا بتائیں؟ کون سا شخص ہے جو اس کی عظمت کا اندازہ نہ کرے، جس کی پیدائش جہاں جا کر ہمارا حج ہوتا ہے، جس کے لیے ہم دور دراز سے تڑپتے ہوئے جاتے ہیں کہ میرے مولا تیرے در کی حاضری کے لیے آئے ہیں، ہماری ایک نگاہ پڑے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ارے یہ کعبہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جشن مولود کعبہ ہے، یہ مصطفیٰ کے پیارے ویر کی ولادت کی جگہ ہے۔ علی یہاں پیدا ہو رہے ہیں، تم اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تم اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اس کعبہ کی حقیقت تو یہ ہے، یہ جائے ولادت علی المرتضیٰ ہے۔ اس کعبے کو جا کر طواف کر رہے ہیں، کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ ہم کس کے گرد چکر لگا رہے ہیں؟ یہ وہ کعبہ ہے جس میں فاطمہ بنت اسد نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا۔ میں قربان جاؤں، اعلان نبوت سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں دے دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، آپ کی والدہ اور جتنے بھی آپ کے عزیز ہیں وہ سب پریشان ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ پیدائشی طور پر نبی نے، مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، آنکھیں بند ہیں۔ آپ کی والدہ نے یہ شکایت کی، یہ بتایا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ علی آیا ہے، یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بولا لاؤ اسے بچے کو مجھے دو۔ آپ نے علی علیہ السلام کو لے کر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ ابھی گود مصطفیٰ میں علی آئے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھولے اور مسکرا سے چہرہ بددحا کی زیارت کی۔
تخیل میں جب یہ پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے جب تم پیدا ہوئے تو تم نے اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ تو علی نے جواب دیا ارے میں پیدا تو ہوا ہوں لیکن میرے دل کی یہ خواہش تھی جب میری نگاہ کھلے تو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروں۔ وہ علی جب پیدا ہوئے تو پہلی آنکھ کھلے، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ کسی اور عزیز کو دیکھا، پہلی نگاہ اٹھی تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ ارے جو مصطفیٰ کو دیکھ کر اس دنیا میں آ رہا ہے اس کی شان کیا، وہ علی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے اندر قحط آیا تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ نے مولا کائنات کو اپنی پرورش میں نہیں دیا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو سنی تو آقا نامدار، زیارت کی تو مصطفیٰ کی، عادتیں دیکھی تو آقا کی۔ جب پرورش مصطفیٰ کی گود میں پا رہے ہیں، جب اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ ارے اس علی کے نزدیک بت پرستی کیا ہے، اس علی کے نزدیک نجس کیا آئے گا، اس علی کے نزدیک پلیتی کیا آئے گی جس نے گود مصطفیٰ میں پرورش پائی۔ علی گود مصطفیٰ میں پل کر جوان ہوئے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ امام ترمذی نقل فرماتے ہیں اور اس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جب گود مصطفیٰ میں پرورش پائی، گود مصطفیٰ میں نکلے، جوان ہوئے، پروان چڑھے، تو پھر سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی یہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اول من اسلم علی، جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ابھی اسلام کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، وہ رات کی تاریکی میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ دونوں نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کو کچھ دیکھ رہا تھا، آپ کچھ کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے اس مالک کائنات نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں ان تمام بتوں کو توڑنے والا ہوں، ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں تجھے بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ جو سید علی مرتضیٰ شیر خدا نے اگلا جملہ بولا وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک اپنے ابا جان ابو طالب سے پوچھ نہیں لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں لیتا۔ اس وقت تو آپ نے ایمان نہیں لائے، یہ رات کا وقت تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی وقت آپ کو ایمان کے لیے چن لیا، آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ جب صبح اپنے والد گرامی کے پاس گئے، آج جو لوگ ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ارے مولا کائنات تو جا کر ابو طالب سے اجازت لے رہے ہیں، کیا میں ایمان لاؤں کہ نہ لاؤں، میں مسلمان ہوں کہ نہ ہوں؟ جب آپ نے اجازت دی تو صبح جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اختص پر اسلام کر دیا۔ تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، ہم علی کو کیوں نہ مانیں اور ہم علی کو مانتے کیوں؟ ہم علی کو، بعض لوگ علی کیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی تمہارے اوپر بھی 2 فرقے جنم لیں گے، اے علی تجھ سے 2 فرقے